حمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری و مسلم. معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک موضوع آخری عشرہ. آخری عشرہ یعنی ماہ رمضان کے 20 روزوں کے بعد جو چاند نظر آتا ہے اس سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ شوال کا چاند دیکھ لیا جائے، جو 10 دنوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے اگر 30 رمضان میسر ہو، یا اگر 29 میسر ہو تو 9 دنوں پر مشتمل ہے. عشر اصل میں عربی زبان میں 10 کو کہا جاتا ہے. پہلا عشرہ یعنی پہلے کے 10 روزے، دوسرا عشرہ دوسرا رمضان 10 روزے، پھر تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرہ مراد ہے. آپ یہ حدیث کے نام سے بہت زیادہ سنے ہوں گے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، پھر مغفرت کا ہوتا ہے، پھر دعاؤں کی معافی کا ہوتا ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح سند ہے، بلکہ آخری عشرے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتق من النار. یہ ایسا عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزادی. اس عشرے کا نام ہے جہنم سے آزادی. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عشرے میں بکثرت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، افسوس ہوتا ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر افسوس ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے آغاز میں بہت ہی جم کر جڑ کر عبادتیں کرتے ہیں، مگر جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ آخری 26 روزوں کے بعد تو مزید کمزور پڑ جاتے ہیں. بلکہ رمضان روزہ رکھنا نہیں رکھنا ایک اختیاری حکم ہو جاتا ہے ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں اذا دخل العشرہ، جب آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، شد مئزرہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اما عائشہ فرماتی کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے اور عبادت جڑ کر جم کر عبادت کرتے اور رات جاگتے اور پھر اپنے گھر والوں کو جگاتے. دیکھیں، سنت یہ ہے کہ 10 راتیں بھی جاگی جائیں. سنت یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتاتا ہے کہ 10 راتیں بھی جاگی جائیں. ہاں، البتہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر. تو دونوں میں فرق ہے. عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ 10 رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، 10 رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. البتہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا جو فضل ہے وہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری روایت میں فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رواہ مسلم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے، اجتہاد یعنی زیادہ محنت کرتے تھے عبادت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں کرتے تھے. اگر
ایک طرف ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، دوسری طرف رمضان کا آخری عشرہ ہے، تو بتائیں دونوں میں کون سے افضل دن ہیں؟ جی ذی الحجہ کے دن ہیں، جی بالکل۔ دنوں کی اگر افضلیت دیکھی جائے، دن کی، ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ کیوں ذی الحجہ کے ایام ہیں؟ کیونکہ اس میں العبادات جمع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کس میں؟ ذی الحجہ میں۔ ایک ہے نماز تو ہے ہی، روزہ ذی الحجہ میں بھی ہے، ہاں مسنون ہے روزہ رکھنا۔ اسی طرح سے قربانی جیسی ایک بڑی اور عظیم عبادت جڑ جاتی ہے، تکبیرات مستحب و مسنون ہو جاتے ہیں۔ ہاں دن کے لحاظ سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، البتہ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ تو حاضرین، جب ان 10 دنوں کی فضیلت ہے تو ہمیں ان 10 دنوں میں کون سی عبادتیں کرنی ہیں؟ خصوصاً ویسے تو جو آپ اب تک ہمیں عبادتیں کر رہے تھے، قیام اللیل لے لو، روزہ، یہ سب جو واجبی عبادتیں ہیں، روزہ نماز، اور دوسری طرف جو مستحب عبادتیں ہیں جیسے قیام اللیل ہے، اور اسی طرح سے دیگر عبادتیں، تلاوتیں وغیرہ سب۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً ان آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہے اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے، ٹھہرنا، رکنا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ اگر اس کا شرعی و اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنا، دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی خاطر اس غرض سے مسجد میں رکنا۔ اعتکاف کی فی نفسی، یعنی اعتکاف کی بالضبط، اعتکاف کی فضیلت پر کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بالضبط اعتکاف کے فضل پر صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، چنانچہ اما عائشہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر آپ کی ازواج مطہرات اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، ایک تو مرد احباب اور دوسرا خواتین بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے خواتین کو اعتکاف کرنے کے سلسلے میں۔ خواتین کا اعتکاف اب عموماً دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں، عورتوں کے لیے نماز جماعت تو فرض نہیں ہے، گھروں پر وہ نماز پڑھنی ہے، لہٰذا مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ مسجدوں میں انتظام ہو ایک طرف، عورت کے لیے گھر بہتر جگہ ہے، تو عورت گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اعتکاف یہ عبادت، یہ نوعیت، یہ مکان قید کر دی گئی ہے، وہ ہے مسجد۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ اعتکاف کو مسجدوں کے ساتھ خاص کر دیا، چاہے مرد چاہے عورت، سب کے لیے اعتکاف اگر کرنا ہے تو وہ مسجد ہے۔ ہاں اب کئی لوگوں کو خواہش ہے، مسجد میں اہتمام نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی نیت کا اجر آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ رہے وہ خواتین کے لیے شرط یہ ہے اعتکاف میں خصوصاً کہ وہ شوہر کی اجازت لیں۔ کیوں بھائی؟
اللہ کا حق ہے یہاں پر تو اللہ کا حق پہلے ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اعتکاف مستحب ہے اور شوہر کی خدمت واجب ہے۔ شوہر کی خدمت واجب ہے، اعتکاف مستحب ہے۔ جب واجب اور مستحب ٹکرائے تو ظاہر سی بات ہے واجب کو مقدم کیا جائے گا، آگے کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے شوہر کی اجازت عورت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے نفل روزے، کوئی عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر کی اجازت لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت بیوی، اگر شوہر اس کا گھر پر رہے تو نفل روزوں کے لیے اجازت دینا ضروری ہے۔ البتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے، اس کو رکھنے کے لیے اجازت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، واجب ہے۔ جب دو واجب ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اللہ کا حق اول ہے، اللہ کا حق مقدم ہے۔ تو اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ اگر وہ عورت جس کو مرض کی وجہ سے استحاضہ جس کو کہتے ہیں، یہ حالت میں اگر ہے تو ایسی حالت میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، جیسا کہ حدیث ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے کہ مستحاضہ عورتیں، کیونکہ ان کے لیے واجب کیا ہے؟ وضو واجب ہے ہر نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لیا کریں۔ اگر غسل مستحب ہے ان کے لیے کہ وہ غسل چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، اگر کرنے پر جو ہے سیدھی سی بات ہے ثواب ملے گا۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف گاہ میں، یعنی اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کو مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مسجد میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے بلکہ عصر میں داخل ہو جائے مسجد میں، اور اپنا اعتکاف گاہ بنا لے۔ مستحب ہے، بنا سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی اگر مسجد میں بندوبست نہیں ہو سکتا ہے، ایسے اعتکاف بیٹھنا ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں وقت شروع ہوئے گا، سورج غروب ہوئے گا، وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل نہیں ہوئے گا یہاں تک کہ نماز فجر پڑھ لیں۔ نماز فجر کے بعد وہ اعتکاف گاہ میں داخل ہوں، جیسا کہ حدیث ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ نماز فجر پڑھتے تھے، پھر اپنے اعتکاف کے دائرے میں آپ داخل ہوتے تھے۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کی شام سے کریں، یا پھر ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو 20 روزے بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے وقت قید نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں آخری عشرے میں کرتے تھے، تو یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ ورنہ اعتکاف کرنے والا دوسرے ٹائم پہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اقل مدت کتنی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی اقل مدت 1 دن ہے۔ اس کی اقل مدت 1 دن ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں نظر مانے تھے اعتکاف کرنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نظر کو تم پورا کرو اور اعتکاف کرو۔ اعتکاف اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف اور ایک مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ نظر، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نظر مان لیا کہ اے اللہ میں 3 دن اعتکاف کروں گا، 4 دن اعتکاف کروں گا، تو وہ اس نظر کو پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ نظر اور قسم اس کو مکمل کرنا چاہیے، ورنہ دونوں کا کفارہ ہے۔ تو نظر کا جو اعتکاف ہے وہ واجب ہے، البتہ اس کے علاوہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے معتکف جب اعتکاف میں رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی فضولیات اور بیجا چیزوں سے گریز کریں
اور ایک سوئی سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور فرق میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے اعتکاف اور دوسرا ہے رہبانیت۔ رہبانیت کس کو بولتے ہیں؟ سنیاسی۔ ہاں، دونوں میں فرق بہت ہے۔ سنیاسی میں معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ معتکف جیسے مثال کے طور پر کئی کھانے حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر، اور معتکف کے لیے، اور ماشاءاللہ مساجد میں اگر بیٹھ جائیں اعتکاف کے لیے تو سحری میں بھی افطار میں بھی ایک سے ایک چیزیں پہنچتے ہی رہتی ہیں دوسروں کی طرف سے، ادھر سے ادھر سے۔ تو یہ شریعت مطہرہ دیکھیں رہبانیت سے روکا ہے، رہبانیت سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول ہم کے پاس 3 لوگ آئے تھے، تینوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، ہاں، اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا۔ یہ رہبانیت کی شکلیں ہیں، یہ رہبانیت کا آغاز ہے۔ اس سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے۔ انسان کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ہیں، واجبی ذمہ داریاں ہیں، ان واجبی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہمارے کئی بھائیوں میں ایسا بھی ہے کہ 3 دن 5 دن 40 دن کی جماعت جاتے ہیں شادی کے دوسرے دن، ٹھیک، شادی کے دوسرے دن جماعت کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ سنت کیا ہے کہ باقرہ عورت کے پاس 7 دن رہنا، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ 7 دن رہے، یہ سنت ہے۔ تو یہ رہبانیت کی شکلیں ہیں، یہاں ذمہ داریاں ہیں، واجبی ذمہ داریاں عائد ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے انسان نکل گیا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ معتکف کو چاہیے، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے بغیر اگر یہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اعتکاف کے لیے تو گھر کی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ان ذمہ داریوں سے بری ہو پھر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ ان ذمہ داریوں سے بری ہو کر اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ کہا ففیہما فجاہد، جا اپنے والدین کے ساتھ جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ رہے۔ تو اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان واجبی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یا اس کو نظر انداز کر کے اعتکاف میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو یا اس کا کوئی بدیل ڈھونڈے، پھر آپ کیا کریں؟ اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ تو اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔